بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا دن میرے لیے بہت خاص تھا۔ آج میں ماں بنی تھی اور میں نے ایک بہت خوبصورت بیٹی کو جنم دیا تھا۔ یہ دن بڑے نصیبوں سے میری قسمت میں آیا تھا۔ آج میں شادی کے 8 سال کے بعد ماں بنی تھی۔ نہ جانے کون کون سا وظیفہ نہیں کیا تھا، کس کس کا در نہیں کھٹکھٹایا تھا، کہاں کہاں سے دوا نہیں لی تھی، اور کس کس بزرگ کے در سے میں نے دعا نہیں کروائی تھی۔ ہر جگہ میں نے منتیں مرادیں مانگی تھیں، اللہ کے حضور طویل سجدے کیے تھے، تب کہیں جا کر آج کا یہ دن میری قسمت میں لکھا گیا تھا۔ میں بے حد خوش تھی اور خوشی سے میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ میرے شوہر بھی میرے قریب ہی کھڑے تھے اور وہ بھی محبت بھری نگاہوں سے کبھی مجھے اور کبھی میری پیدا ہوئی بیٹی کو دیکھتے۔ میری بیٹی اس وقت گلابی کپڑوں میں لپٹی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے چہرے پر ممتا کا نور تھا اور میری بیٹی کے چہرے پر سکون تھا۔ میں اس کے اوپر سے نظریں ہٹا ہی نہیں پا رہی تھی۔ میرے شوہر کا بھی یہی حال تھا۔ اگر میں اولاد کے لیے بہت زیادہ بے چین تھی تو وہ بھی کچھ کم نہ رہے۔ وہ بھی نہ جانے کب سے اپنے دل میں یہ تمنا پالے بیٹھے تھے، لیکن یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ نے اب ہماری سن لی تھی اور شادی کے 8 سال بعد ہمیں والدین کے منصب پر فائز کیا تھا۔ خاندان میں سب اس دن کے منتظر تھے، اور اب جس جس کو پتہ چلتا جا رہا تھا وہ سب باری باری یہاں پر آتے جا رہے تھے۔ میرے شوہر خوشی خوشی سب کا منہ میٹھا کروا رہے تھے۔ میں خود بھی بہت خوش اور مطمئن تھی۔ اسی دوران وہاں پر میرے شوہر کی دادی چلی آئیں اور پھر انہوں نے بڑی محبت سے میری بیٹی کو گود میں اٹھایا اور پیار کیا، اور سب کے سامنے میری بیٹی کے لیے لایا ہوا تحفہ نکالا، جسے دیکھ کر ہم سب دنگ رہ گئے۔ وہ اتنا خوبصورت تاج تھا کہ اس پر سے نگاہیں نہیں ہٹ رہی تھیں۔ وہ بہت قیمتی معلوم ہو رہا تھا۔ اس میں سے مختلف رنگوں کی روشنی منعکس ہو رہی تھی، کیونکہ اس میں قیمتی نگینے اور پتھر لگے ہوئے تھے۔ اس تاج کی خوبصورتی بے مثال تھی۔ دادی نے ڈبے سے وہ تاج نکالا اور میری بیٹی کے سر پر رکھ دیا۔ اتنا قیمتی تحفہ پا کر میں بے حد حیران ہوئی۔ میں نے دادی کو منع بھی کیا، ارے دادی، یہ تو بہت قیمتی معلوم ہو رہا ہے، اور آپ اسے میری بیٹی کو دے رہی ہیں۔ اتنا قیمتی تحفہ آپ اسے دے رہی ہیں، رہنے دے دادی، آخر اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے دادی کو منع کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ کہنے لگی کہ یہ میں نے اپنے پوتے کی اولاد کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اور اتنے برسوں سے میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ آج میرا انتظار ختم ہوا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں اتنا قیمتی تحفہ کیوں دے رہی ہوں؟ اور ویسے بھی میں نے یہ تمہیں نہیں دیا، اپنی چھوٹی بیٹی کو دیا ہے۔ اور بے اختیار انہوں نے اس کو پیار کر کے واپس میرے ساتھ لٹا دیا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد میں انتہائی خوفزدہ ہو گئی، جب اچانک میری بیٹی، میرا نام فجر ہے اور میں ایک 26 سال کی جوان لڑکی ہوں۔ میری شادی کو 8 برس کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ 8 برس یوں تو ہر لحاظ سے بہت اچھے تھے۔ میرے شوہر مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہماری ارینج میرج تھی۔ خرم کی امی نے مجھے ایک میلاد پر پسند کیا تھا، اور پھر انہوں نے جیسے ہمارے گھر کی دہلیز ہی پکڑ لی، اور پھر بہت جلد ہمارا رشتہ پکا ہو گیا۔ شادی 6 مہینے کے بعد ہونی طے ہوئی تھی، کیونکہ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی، جبکہ خرم اپنے گھر میں سب سے بڑے تھے۔ اسی وجہ سے دونوں طرف سے تیاریاں شروع کی جا رہی تھیں اور شادی کے بہترین انتظامات کیے جا رہے تھے۔ میں بے حد خوش تھی اور خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، جسے اتنا اچھا گھرانہ مل رہا تھا۔ میرے ماں باپ نے بھی میری شادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں رخصت ہو کر خرم کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ یہاں پر آ کر بھی مجھے بڑا اچھا ماحول ملا۔ میرے سسرال والے بہت دوستانہ مزاج کے لوگ تھے، لیکن جیسے ہی شادی کو 6 ماہ کا عرصہ ہوا تو دبے دبے لفظوں میں لوگوں نے بچے کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ تب میری عمر صرف 18 سال تھی، جبکہ خرم 24 سال کے تھے، لیکن ہم نے یہی کہہ کر انہیں ٹال دیا کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی تب ہو جائے گا۔ ہم نے اس وقت لوگوں کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا اور یہی سوچا کہ ابھی کون سا شادی کو اتنی دیر ہوئی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ کر کے لوگوں کی باتیں میرے دل پر اثر انداز ہونے لگیں اور میں نے اپنے طور پر علاج کروانا شروع کر دیا۔ بظاہر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، اللہ کی طرف سے دیر ہو رہی تھی۔ وظیفے، دعائیں، منتیں مرادیں، دوائیاں، ڈاکٹر، فقیر، ہر چیز میں نے کی تھی، لیکن کچھ بھی کام نہ آیا۔
और फिर جب میں ہر طرف سے مایوس ہو گئی تو اچانک ہی اللہ نے میری سن لی اور میری گود بھر دی۔ آج میں بے حد خوش تھی۔ ایک بیٹی کو جنم دینے کے بعد اس وقت میرے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ خرم کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بھی اپنی بیٹی کو گود میں ڈال کر نرم ہاتھوں سے اس کے گال چھو رہے تھے۔ میرے لیے یہ منظر دنیا کا سب سے خوبصورت منظر تھا اور میں بڑی محبت سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ خاندان کے سب بڑے بوڑھے، کزن، رشتہ دار، دوست باری باری آ چکے تھے اور میرے شوہر سب کی مبارکبادیں اور تحائف وصول کرنے کے بعد ان کا منہ میٹھا کرواتے رہے۔ اتنے میں جب خرم کی دادی نے آ کر وہ قیمتی تاج میری بیٹی کو تحفے میں دیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو نہ جانے اسے اچانک کیا ہوا۔ وہ جو اتنی دیر سے خاموشی سے مسکراتے ہوئے سب کی گود کی سیر کر رہی تھی اور سب سے پیار وصول کر رہی تھی، ایک دم چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ میں بے تحاشا گھبرا گئی۔ خرم بھی گھبرا گئے کیونکہ اس وقت وہ انہی کی گود میں تھی اور خرم نے اسے اپنے ساتھ آہستہ سے لگایا اور خاموش کروانے لگے۔ لیکن وہ بچی خاموشی نہیں ہو رہی تھی، وہ اور زور و شور سے رو رہی تھی۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اتنے میں نے خرم سے کہا کہ ڈاکٹر کو بلائیں، وہ آ کر اسے چیک کرے۔ میں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ ڈاکٹر اسی وقت آ گیا اور اس نے جو بچی کو چیک کرنے کے لیے وہ تاج اتار کر رکھا تو کچھ ہی دیر کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کبھی روئی ہی نہ ہو۔ آخر ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد تسلی دے دی کہ بچی بالکل ٹھیک ہے۔ ہم بھی مطمئن ہو گئے، تاہم اس کا اس طرح رونا میرے دل کو چیر گیا تھا۔ ایک دن ہسپتال میں رہنے کے بعد ہمیں چھٹی مل گئی اور ہم گھر آ گئے۔ اب ہر وقت میری بیٹی میرے پاس ہی ہوتی اور میں اس کی ناز برداریوں میں لگی رہتی۔ میں نے بہت محبت سے اپنی بیٹی کا نام جنت رکھا تھا۔ جنت میں میری زندگی بستی تھی۔ ہمیں گھر آئے ہوئے کچھ دن ہی ہو گئے تھے کہ میرے شوہر خرم نے میری بیٹی جنت کا عقیقہ کرنے کا سوچا اور یوں بڑے پیمانے پر عقیقے کا اہتمام کیا گیا۔ اس دن عقیقے میں نے خرم کی دادی کا دیا ہوا تاج اپنی بیٹی کو پہنا دیا۔ میری بیٹی آج گلابی فراک میں وہ تاج پہنے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور جو کوئی بھی اسے دیکھ رہا تھا وہ سراہ رہا تھا۔ تاہم میں نے محسوس کیا کہ جنت ایک طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہی ہے اور ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ وہ ایسے مسکرا رہی تھی جیسے کسی کے ساتھ کھیل رہی ہو۔ میں حیران ہو رہی تھی کیونکہ میں نے جنت کو کاٹ میں لٹا دیا تھا، لیکن اس کا اس طرح کھیلنا مجھے حیران کر رہا تھا۔ میں نے خرم کی امی سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی، بچے ایسے کھیلتے ہیں، تم پریشان مت ہو، تم اس کے معاملے میں اتنی حساس مت بنو، اسے کھیلنے دو، ہنسنے دو، مسکرانے دو، اس طرح وہ صحت مند رہے گی۔ اور ان کی امی کی بات میں نے سمجھ لی۔ میری پہلی بچی تھی، اسی وجہ سے مجھے عجیب طرح کے وہم ستانے لگے تھے۔ عقیقے کی تقریب کا اہتمام ختم ہوا تو ہم اندر کمرے میں آ گئے۔ میں جنت کو بیڈ پر لٹا کر باتھ روم میں کپڑے تبدیل کرنے گئی۔ واپس آئی تو دیکھا جنت زور زور سے کھلکھلا کر ہنس رہی ہے اور وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے ایسے کھیل رہی ہے جیسے اس کے ساتھ کوئی موجود ہو۔ نہ جانے مجھے ایک دم کیوں خوف کا احساس ہوا۔ میرے پورے وجود میں ایک خوف دوڑ اٹھا تھا۔ میں گھبرا سی گئی اور فوراً جنت کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں وہم آ گیا تھا اور میں گھبرا رہی تھی۔ میری حالت دیکھ کر خرم کہنے لگے، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بچی اتنا اچھا کھیل رہی تھی، اسے کھیلنے دو، لٹا دو اسے دوبارہ بیڈ پر۔ خرم نے مجھے ڈپٹتے ہوئے کہا تو میں نے انہیں کہا، آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ جنت کسی کے ساتھ کھیل رہی ہو؟ جیسی اس کی حرکتیں تھیں وہ ایسی تھیں جیسے وہ 2-3 لوگوں کے ساتھ مل کر کھیل رہی ہو۔ میں نے الجھے ہوئے انداز میں خرم سے کہا تو وہ کہنے لگے، تم صرف زیادہ حساس ہو رہی ہو اور کوئی بات نہیں ہے۔ اس عمر میں بچے ایسے ہی کھیلتے ہیں، جیسے جیسے یہ بڑی ہوتی رہے گی اس کے کھیلنے کا انداز بدل جائے گا۔ خرم کی بات سن کر میں سر ہلا کر رہ گئی اور میں نے دوبارہ سے جنت کو بیڈ پر لٹا دیا۔ لیکن اب کی بار جنت ویسے نہیں کھیل رہی تھی، بلکہ وہ بیڈ پر لیٹتے ہی رونے لگی اور خرم مجھے دیکھ کر کہنے لگے، دیکھو بچی کا موڈ خراب ہو گیا ہے، اب اسے سلا دو، شاید تھک گئی ہے۔ میں نے دوبارہ سے جنت کو گود میں اٹھایا اور اسے سلانے لگی۔ اب اکثر ایسا ہی ہوتا، جنت اکیلی لیٹی ہوتی تو ایسے کھیلتی جیسے اس کے ساتھ کوئی موجود ہے، جیسے وہ کسی کے ساتھ مل کر کھیل رہی ہے۔ اس کی کھلکھلاہٹیں، اس کی ہنسی اور اس کا کھیلنا مجھے کبھی کبھار وہم میں مبتلا کر دیتا تھا، لیکن میں اب اپنے وہم کا کسی کو نہیں کہتی تھی، کیونکہ خرم کی امی اور خرم کو ایسا لگتا تھا
جیسے میں اپنی بچی کے معاملے میں زیادہ حساس ہو رہی ہوں۔ اسی وجہ سے میں اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت نوٹ کرتی ہوں، لیکن میں کیا کرتی، میں ماں تھی اور میرا دل بہت وہمی تھا۔ اسی طرح کے وہموں میں پلتی ہوئی میری بیٹی اب بڑی ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ 4 سال کی ہوئی، پھر سے ایک عجیب سے وہم نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس دن بھی میری جنت اکیلے ٹی وی لاؤنج میں کھیل رہی تھی اور میں اس کے قریب ہی بیٹھی ہوئی اپنے کام کر رہی تھی کہ اتنے میں اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے جنت کسی کو دیکھ کر بات کر رہی ہو۔ میں بغور اسے دیکھنے لگی تو احساس ہوا کہ واقعی جنت کسی کو دیکھ کر بات کر رہی ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جنت سے پوچھا، جنت بیٹا آپ کس سے بات کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی، ماما یہ میری فرینڈ آئی ہے، میں اس سے بات کر رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے حواس گم ہو گئے اور میں ارد گرد خالی جگہ کو بڑے خوف سے دیکھ رہی تھی۔ جبکہ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا، جنت یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ کس کی بات کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، ماما یہ دیکھیں، یہ سامنے ہی تو میری فرینڈ بیٹھی ہے، اس کا نام ماریا ہے اور یہ بچپن سے میری دوست ہے، یہ شروع سے ہی میرے ساتھ کھیلتی آئی ہے اور اب آج بھی ہم دونوں ایک ساتھ ہی کھیل رہے ہیں۔ جنت نے یہ کہتے ہوئے اپنے کھلونے ایک ترتیب سے لگانے شروع کر دیے اور اس کے ساتھ مل کر کھیلنے لگی، جبکہ میری تو حالت یہ تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں اس وقت شدید گھبرا گئی تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح سے اس معاملے کی تحقیق کروں۔ میں ایک دم سے جنت کو وہاں سے اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ وہ ابھی کمرے میں آنا نہیں چاہتی تھی، اپنی دوست کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے کھیلنے نہیں دیا اور وہاں سے اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ میرا دل شدید خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اس وقت گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ خرم تو دفتر گئے ہوئے تھے، جبکہ خرم کی امی کسی کی عیادت کے لیے گئی ہوئی تھی اور ان کی دادی بھی انہی کے ساتھ گئی ہوئی تھی۔ میرا یہ وقت بہت خوف بھرے انداز میں گزرا تھا۔ جنت کو تو میں نے جیسے تیسے کر کے سلا دیا تھا، لیکن خود میری ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہیں لگی تھی۔ میں بہت بے چین ہو رہی تھی اور خوفزدہ ہو رہی تھی۔ پھر شام کو جب خرم گھر پر آئے تو میں بے اختیار روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر وہ بے حد پریشان ہوئے اور پوچھنے لگے، کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو فجر؟ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بتاؤ، میرا دل بند ہو جائے گا۔ خرم نے محبت بھرے انداز میں دریافت کیا تو میں نے روتے روتے انہیں سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ بھی بہت پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، یہ تو تم نے بہت خطرناک بات سنائی ہے۔ میں امی اور دادی سے یہ بات کرتا ہوں اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں۔ خرم نے یہ کہا تو مجھے ذرا تسلی ہوئی، لیکن میرے دل سے خوف اور وہم جا ہی نہیں رہا تھا اور میں جنت کا چہرہ دیکھتے ہوئے مسلسل اس کے اوپر قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہی تھی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ابھی ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی مجھے بہت کچھ دیکھنا پڑے گا اور بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ خرم کی دادی اور ان کی امی بھی رات تک آ گئی تھی اور خرم نے پھر انہیں سب کچھ بتایا، جسے سن کر ان کی امی تو خاموش ہو گئی، جبکہ ان کی دادی کہنے لگی، ارے فکر مت کرو، مجھے معلوم ہے بچی کے ساتھ کون کھیلنے آتا ہے، پریشان مت ہو۔ دادی کی بات سن کر میں نے اور خرم نے حیرت کے مارے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر میں نے دادی سے پوچھا، دادی کون کھیلنے آتا ہے؟ آپ کو کیا معلوم ہے؟ تو دادی کہنے لگی، وہ بچی ایک جنزادی ہے اور اس کا نام ماریا ہے اور وہ جنت کے ساتھ کھیلنے آتی ہے۔ تم پریشان مت ہو، وہ جنت کو تنگ نہیں کرے گی اور نہ ہی اسے پریشان کرے گی، وہ صرف اس کے ساتھ کھیلنے آتی ہے۔ دادی نے لاپرواہ سے انداز میں کہا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے بہت خوف بھرے انداز میں خرم کو دیکھا، جبکہ خرم نے دادی سے دریافت کیا، دادی آپ ہمیں کھل کر بتائیں آخر یہ سب کیا ہے اور آپ کو کیسے پتہ ہے؟ دادی کہنے لگی، ارے میں بتا دوں گی، لیکن تم دونوں ماں باپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو تم لوگ ویسے ہی بہت وہمی ہو اور اوپر سے دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہو۔ جاؤ جا کے اپنے کمرے میں سو جاؤ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تم لوگوں کو سب بتا دوں گی، لیکن آج میں بہت تھک چکی ہوں، اس لیے آج نہیں پھر کبھی صحیح۔ دادی نے یہ کہتے ہوئے اپنی چیزیں اٹھائیں اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ میں اور خرم بے بسی سے انہیں دیکھتے رہ گئے۔ خرم نے اپنی امی سے اس بارے میں دریافت کیا تو وہ کہنے لگی، مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، تم دادی سے ہی پوچھنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے بھی اپنا پلہ چھڑا لیا اور وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میرا پریشانی اور خوف کے مارے برا حال تھا۔ خرم مسلسل مجھے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تسلی دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم فکر مت کرو،
سب اچھا ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ وہ رات میرے اوپر بہت بھاری گزری تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی جنت کو خود سے الگ نہیں کیا۔ میں مسلسل اسے اپنے ساتھ لگائے رکھتی۔ خرم میری اس حالت سے پریشان تھے، تاہم وہ مجھے اس بارے میں سمجھا نہیں سکتے تھے کیونکہ میں ماں تھی، اور ماں کا دل ویسے ہی بہت نرم اور کمزور ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خاموش ہو گئے، لیکن وہ بھی میرے ساتھ ساری رات جاگتے رہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اگلے دن دفتر سے چھٹی کر لی، جبکہ میں ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ جب میں کچھ دیر بعد واپس آئی تو خرم نہانے کے لیے باتھ روم میں گئے ہوئے تھے، جبکہ جنت پھر سے ماریا نامی جنزادی کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور یہ بات مجھے پھر سے خوفزدہ کر گئی۔ میں نے جنت کو اٹھا کر گود میں بھر لیا اور باہر لے آئی۔ میری آنکھوں سے اور چہرے سے خوف چھلک رہا تھا۔ خرم کی امی باہر ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے جو مجھے خوفزدہ ہوتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے بہو؟ تم اتنی پریشان اور خوفزدہ کیوں دکھائی دے رہی ہو؟ میں نے انہیں دوبارہ سے اس ماریا جنزادی کے بارے میں بتایا کہ وہ پھر سے جنت کے ساتھ کھیلنے آئی تھی۔ میری بات سن کر خرم کی امی نے مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگیں، بہو تم بہت زیادہ وہمی ہو۔ جب تمہیں اماں جان نے کہہ دیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم پریشان مت ہو، تو پھر تم کیوں پریشان ہو رہی ہو اور ساتھ دوسروں کو بھی کر رہی ہو؟ اپنی ساس کی بات سن کر میں نے بڑی حیرت سے انہیں دیکھا اور کہا، امی میں پریشان کیسے نہ ہوں؟ آخر میری بچی کا معاملہ ہے، میری وہ بچی جسے میں نے منتوں مرادوں سے حاصل کیا ہے، اتنے سالوں کے بعد میں ماں بنی ہوں، میں آخر اس کے معاملے میں پریشان کیسے نہ ہوں؟ میں نے اپنی ساس سے کہا تو وہ خاموش سی ہو گئی، اور اتنی دیر میں خرم کی دادی بھی وہیں پر آ گئیں اور پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ کس بات پہ تم دونوں بحث کر رہے ہو؟ جبکہ میں انہیں دیکھ کر بالکل چپ کر گئی تھی۔ میں ان کا بہت احترام کرتی تھی اور بہت عزت کرتی تھی، اسی لیے میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا، لیکن خرم کی امی نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے بھی میری ساس کی طرح ہی مجھے کہا، بہو پریشان مت ہو، جب میں نے تمہیں کل کہہ دیا تھا کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے تو پھر تم کیوں ایسے کر رہی ہو؟ جبکہ اب تو میرا ضبط جواب دے رہا تھا۔ میں ایک دم پھٹ پڑی اور کہنے لگی، اماں جان آخر آپ سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ میری بچی کا معاملہ ہے، میں کیسے پریشان نہ ہوں؟ میں رو دینے والی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں شاید میری کیفیت سمجھ نہیں رہی تھی، یا شاید ان کے لیے یہ معاملہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جو بھی تھا میرے لیے تو پریشانی والی بات تھی نا۔ تاہم میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے خرم کی دادی کہنے لگی، اچھا بہو تم پریشان مت ہو، شام کو میرے کمرے میں آنا تو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، پھر تم خود فیصلہ کر لینا کہ پھر تم نے پریشان ہونا ہے یا نہیں۔ دادی نے جیسے اپنی جان چھڑانے والے انداز میں مجھے کہا تو میں اٹھ کر جنت کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن اب شام تک کا وقت میرا بہت بے چینی سے گزر رہا تھا۔ خرم میری حالت سمجھ رہے تھے، وہ بار بار مجھے دلاسا دینے لگتے، لیکن میں کیا کرتی؟ ایک عورت جو اتنے عرصے کے بعد ماں بنی ہے اور پھر اس کی اولاد کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو وہ کیسے وہم نہ کرے؟ میں خرم کے آگے رو پڑی اور انہیں کہنے لگی، خرم میں نے یہ بچی بہت مشکل سے، بہت منتوں مرادوں سے حاصل کی ہے، اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود بھی جیتے جی مر جاؤں گی۔ میں نے روتے ہوئے خرم سے کہا تو وہ مجھے اپنے ساتھ لگا کر دلاسا دینے لگے اور کہنے لگے، تم فکر مت کرو، اسے کچھ نہیں ہوگا، یہ میری بھی بیٹی ہے اور اس گھر کی بھی بیٹی ہے، اور ہم سب کو اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں ہے، اس لیے تم فکر مت کرو، ہم اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ خرم نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تو میرے بے قرار دل کو کچھ قرار آ گیا۔ چونکہ رات کو بھی میں سو نہیں پائی تھی، اسی لیے اب خرم نے جیسے ہی میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنی شروع کی تو میں کچھ دیر کے بعد ہی پرسکون ہو کر سو گئی، اور پھر جب شام کو سو کر اٹھی تو میں ذہنی طور پر کافی فریش تھی۔ خرم اس وقت جنت کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ وہ دونوں باپ بیٹی باہر لان میں ایک دوسرے کے ساتھ فٹ بال کھیل رہے تھے اور مستیاں کر رہے تھے۔ میں انہیں اس طرح دیکھ کر خوشی سے باہر جا کر بیٹھ گئی اور اپنی چائے کا کپ پینے لگی، اور خرم بھی مجھے دیکھ کر وہیں آ گئے اور کہنے لگے، ہاں بیگم کہو کیسی طبیعت ہے؟ میں نے مطمئن سے انداز میں سر ہلا دیا اور کہا، جی اب پہلے سے کافی بہتر ہوں۔ مجھے اچھی حالت میں دیکھ کر خرم بھی مطمئن ہو گئے اور دوبارہ سے جا کر جنت کے ساتھ کھیلنے لگے۔ رات کا کھانا ہم سب نے مل کر کھایا۔ خرم کی دادی جب اپنے کمرے میں جانے لگی تو مجھے کہنے لگیں، بہو فارغ ہو کر میرے کمرے میں آ جانا، آج میں تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب دے دوں گی جنہوں نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے۔
یہ کہتے ہوئے دادی اپنی چھڑی کے سہارے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میرا دل اس وقت شدید تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ نہ جانے دادی کیا بات کہیں گی، کیا معاملہ ہوگا، میں اس معاملے کو سمجھ بھی پاؤں گی یا نہیں، اور اگر وہ معاملہ جنت سے متعلق ہوا تو میں برداشت بھی کر پاؤں گی یا نہیں۔ میں نے بڑے مرے مرے انداز میں اپنا کام ختم کیا اور پھر خرم کو ساتھ لے کر جنت کو اس کی دادی کے پاس بٹھا کر میں خرم کی دادی کے پاس آ گئی۔ آؤ آؤ بہو، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ دادی اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی آرام دہ انداز میں میری ہی منتظر تھی۔ میں ان کے قریب ہی جا کر بیٹھ گئی، جبکہ خرم کمرے میں رکھی ہوئی واحد کرسی کے اوپر بیٹھ گئے۔ میں چہرے سے ہی بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی، جبکہ دادی کہنے لگی، بیٹا، جب میں نے تجھے پہلے ایک بار کہہ دیا ہے کہ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو پریشانی والی ہو، پھر آخر تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ دادی کا پوچھنا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور میں نے کہا، دادی، میں نے اتنے سالوں کی ریاضت کے بعد یہ بیٹی حاصل کی ہے، میں نہیں چاہتی اسے کچھ ہو، میں نہیں چاہتی کہ میری بچی مجھ سے دور ہو، میں کسی نقصان کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتی، اسی لیے میں آپ سے پوچھتی ہوں، خدا کا واسطہ ہے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیں، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ میں اس معاملے کو جاننا چاہتی ہوں تاکہ میری ٹینشن دور ہو جائے۔ میں نے دادی سے کہا تو دادی کہنے لگی، ہاں بیٹا، اسی لیے تو میں نے تجھے بلایا ہے، دراصل یہ بات بہت پرانی ہے، یہ معاملہ بہت پرانا ہے، اچھا چل میں تجھے شروع سے سب کچھ بتاتی ہوں۔ دادی یہ کہتے ہوئے آرام دہ انداز میں بیٹھ گئی تو میں اور خرم ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور انہوں نے کہنا شروع کیا، یہ تب کی بات ہے جب میں چھوٹی سی تھی۔ اس وقت ہمارا آنگن بہت کھلا ہوتا تھا، ہمارے آنگن میں مختلف درخت لگے ہوئے تھے اور ان درختوں کے اوپر مختلف طرح کے پھل لگتے تھے۔ ہمارا گھر حویلی کی طرح بنا ہوا تھا اور وہ حویلی کافی پرانی تھی، سنا ہے کہ ہندوؤں کے زمانے سے اسی طرح چلتی آ رہی تھی۔ اس حویلی میں کافی کمرے تھے، لیکن حویلی کے تہ خانے میں ایک بند کمرہ تھا جہاں پر جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی، لیکن میری اماں اکثر وہاں پہ جایا کرتی تھی، اور جب میں ان سے پوچھتی تھی کہ اماں وہاں پر تو جانے کی کسی کو اجازت نہیں، تو پھر آپ کیسے چلی جاتی ہیں؟ تو میری اماں مسکرا دیتی اور کہنے لگتی، ایک دن تم بھی وہاں پر جا سکو گی، لیکن ابھی نہیں، میں تمہیں خود اپنے ساتھ وہاں پر لے کر جاؤں گی۔ اماں کی بات سن کر میں حیرت میں مبتلا ہو جاتی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آتی کہ آخر اماں وہاں پر کرنے کیا جاتی ہیں، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ میں اپنے آپ میں بہت الجھتی۔ ایک دو بار تو اماں کے پیچھے جا کر معاملہ جاننے کی بھی کوشش کی، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا، اور پھر میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ اس تہ خانے میں اماں کے علاوہ کوئی جاتا بھی نہیں تھا، اور اماں بھی جب جاتی تو کتنی دیر وہیں پر موجود ہوتی۔ مجھے بہت تجسس ہوتا تھا اور میں اس جگہ کے راز کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ اور ایک دن اسی طرح جب اماں دوبارہ وہاں پر جانے لگی تو اماں کے پیچھے پیچھے میں بھی چلی گئی اور چپکے سے وہاں پر داخل ہو گئی، اور پھر وہاں پر داخل ہوتے ہی میں وہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہاں پر اماں جس تہ خانے کی صفائی کرتی تھی، وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور ناز و انداز والی عورت تھی، اور اس نے بہت شاندار لباس پہن رکھا تھا، اس کے اندر ایک تمکنت سی تھی۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ اماں وہاں پر ہی تھی اور اماں معمول کے مطابق اپنے کام انجام دینے لگی۔ وہ عورت سامنے ہی ایک تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں معمول کے مطابق اپنے کام انجام دینے کے بعد وہاں سے باہر آنے لگی تو اس عورت نے اماں کا نام لے کر روک لیا، بشیرہ بی بی، رک جاؤ ذرا۔ اماں ایک دم پلٹ گئیں اور حیرت سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ملکہ؟ اماں نے ادب سے دریافت کیا تو وہ کہنے لگی، وہ تیری بیٹی وہاں پر چھپی ہوئی کھڑی ہے، اسے لے کر میرے پاس آؤ۔ اس عورت نے بڑے روب اور دبدبے سے اماں سے کہا تو اماں ایک دم گھبرا کر پلٹی تو سامنے ہی میں موجود تھی۔ میں اپنی چوری پکڑی جانے پر بہت شرمندہ تھی، تاہم میں سامنے آ گئی اور اس بات کی معذرت کرنے لگی۔ اماں نے بہت غصے اور نفرت بھرے انداز میں میری طرف دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، لیکن اب تو ہو گئی، اب جو ہونا تھا اسے بھگتنا تھا۔ اس خوبصورت عورت نے مجھے اپنے قریب بلایا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے پاس پہنچ گئی۔ اماں ابھی بھی مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اس عورت نے میری طرف دیکھتے ہوئے دلچسپی سے کہا، بہت خوبصورت بچی ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ اور پھر جب میں نے اپنا نام بتایا تو وہ بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگی کہ تم تو بہت اچھی بچی ہو،
آج یہاں پر کیسے چلی آئیں؟ اس نے مجھ سے نرمی سے پوچھا تو میں نے ڈرتے ہوئے کہا اماں روز یہاں پر کچھ کرنے کے لیے آتی تھیں، اماں کے علاوہ کسی کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے بہت بار اماں سے کہا کہ مجھے بھی جانا ہے، لیکن اماں مجھے لے کر نہیں آئیں، اسی لیے میرے اندر یہ بات تجسس بن کر سر اٹھا رہی تھی۔ اسی لیے میں نے آج اماں کا پیچھا کرنے کا سوچا اور ان کے پیچھے پیچھے چھپ کر یہاں پر آ گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تو وہ خوش دلی سے ہنس دی اور کہنے لگی اچھا تو تمہیں اس تجسس نے مجبور کیا تھا، پھر تمہیں یہاں آ کر کیا ملا؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا یہاں پر آ کر مجھے آپ جیسی خوبصورت اور اچھی خاتون ملی ہیں جو بہت محبت کرنے والی ہیں۔ میں نے اسے جواب دیا تو وہ کہکہا لگا کر ہنس دیں اور پھر انہوں نے اپنے قریب پڑے ہوئے ایک لکڑی کے بکسے کو کھولا اور بکسے میں سے ایک خوبصورت تاج نکالا اور اسے میرے سر پر رکھ دیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ یہ اتنا آنن فانن ہوا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے کیا کیا، جبکہ اماں تو مجھ سے زیادہ حیران تھیں۔ تاہم میں بڑی خوشی سے اس تاج کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے وہ تاج بہت اچھا لگا تھا۔ مجھے اس کے قیمتی ہونے کا تو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنا قیمتی تھا، لیکن مجھے وہ اچھا لگا تھا، اور جس طرح اس نے مجھے تحفہ دیا تھا وہ میرے لیے بہت خوش آئند بات تھی۔ میں بڑی خوشی خوشی اماں کو تاج دکھانے کے لیے مڑی تو اماں بھی تاج کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگیں کہ اب ان کا شکریہ ادا کرو اور باہر جاؤ، میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ اماں نے مجھے کہا تو میں شکریہ ادا کر کے باہر چلی آئی اور آئینے میں آ کر اس تاج کو دیکھنے لگی۔ وہ تاج تو جیسے میری شکل و صورت ہی بدل گیا تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تاج جلد ہی میری قسمت بھی بدل دے گا۔ اتنے میں اماں بھی وہاں پر چلی آئیں تو میں نے اماں سے پوچھا اماں دیکھو یہ تاج کیسا لگ رہا ہے؟ اماں محبت سے کہنے لگیں یہ تاج تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور تجھ پر جچ بھی بہت رہا ہے، لیکن تو نے آج جو حرکت کی ہے نا وہ اچھی نہیں تھی، اس کا انجام برا بھی ہو سکتا تھا۔ وہ تو بھلا ہو ملکہ کا، انہوں نے برا نہیں مانا، اماں نے مجھے ڈراتے ہوئے کہا، جبکہ میں ان سے کہنے لگی اماں ہوا تو کچھ نہیں نا، اور دیکھ لو وہ تو اتنی اچھی ہیں، انہوں نے مجھے یہ تاج تحفے میں دے دیا۔ میں ابھی تک اس تاج میں ہی الجھی ہوئی تھی، جبکہ اماں کہنے لگیں تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جب میں نے تمہیں ایک بات سے منع کیا تھا تو تمہیں میری بات کا احترام کرنا چاہیے تھا، تم نے اچھا نہیں کیا۔ اماں مجھے منع کرتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ میں نے کچھ خیال آنے پر اماں سے پوچھا اماں آخر وہ عورت کون ہے اور وہ تہ خانے میں کیوں رہتی ہیں؟ وہ اوپر حویلی میں کیوں نہیں آتی؟ نیچے ان کا دل نہیں گھبراتا؟ میں نے اماں سے سوال پر سوال پوچھے تو اماں ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئیں اور کہنے لگی وہ تہ خانے میں ہی رہیں گی، وہ اوپر نہیں آئیں گی، کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ جب تک اس کی زندگی ہے وہ وہیں پر رہے۔ اماں نے مجھے بڑا مبہم سا جواب دیا، جبکہ میں اور الجھ گئی اور پوچھنے لگی اماں آخر ایسا کیوں ہے؟ آپ مجھے ایک بار بتائیں تو صحیح، میں اب اتنی بھی بچی نہیں ہوں کہ سمجھ نہ سکوں، میں نے ٹھنکتے ہوئے اماں سے کہا، جبکہ اماں ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی میں تجھے اس لیے نہیں بتا رہی کہ کہیں تو خوفزدہ نہ ہو جائے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اماں نے مجھے کہا تو میں فوراً بولی نہیں اماں میں بالکل نہیں خوفزدہ ہوتی، تم مجھے بتاؤ آخر کیا بات ہے؟ اور پھر اماں نے جو کچھ مجھے بتایا وہ میرے پیروں تلے سے زمین نکال دینے کے لیے کافی تھا۔ اماں کہنے لگیں وہ عورت دراصل ایک جن زادی ہے اور وہ جنات کی ملکہ ہے، یہ حویلی انہی کی ہے۔ جب ہم انڈیا سے پاکستان آئے تھے تو ہمیں رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ چاہیے تھا، ہم تب اس حویلی میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ شروع کے دنوں میں ہمیں جنات نے بہت تنگ کیا اور یہاں سے نکل جانے کا کہتے رہے، لیکن ہمارے پاس اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ہم پہلے ہی بہت مصیبتیں برداشت کر کے آئے تھے، اسی لیے ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ ہمیں یہاں پر رہنے کی اجازت دے دی جائے، ہم انہیں تنگ نہیں کریں گے اور نہ وہ ہمیں تنگ کریں۔ ہم نے انہیں گزارش پیش کر دی تھی اور پھر اس کے بعد انہیں سمجھ آئی یا کیا ہوا، لیکن اس کے بعد انہوں نے ہمیں کبھی تنگ نہیں کیا۔ پھر میں ذرا جوان ہوئی تو ایک دن مجھے خواب آیا کہ تہ خانے میں جاؤ اور وہاں جا کر اس کی صفائی کر دو۔ میں بہت حیران ہوئی کیونکہ تہ خانہ تو عرصے سے بند تھا اور وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ مجھے جب یہ خواب آیا تو میں نے اپنی ماں سے اس خواب کے بارے میں کہا تو اماں کہنے لگیں تم چلی جاؤ، ہو سکتا ہے یہ خیر کا خواب ہو۔ اماں کی بات مانتے ہوئے میں تہ خانے میں چلی گئی
اور وہاں پر صفائی کرنے لگی۔ اور پھر اب مجھے ہر دوسرے تیسرے دن یہ خواب دکھائی دینے لگا اور میں ہر دوسرے تیسرے دن جا کر تہہ خانے کی صفائی کرنے لگی۔ ایک دن جب اسی طرح میں تہہ خانے کی صفائی کرنے کے لیے گئی تو سامنے ہی مجھے تخت پر وہ بہت خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی دکھائی دی تھی۔ میں نے جب اسے دیکھا تو ایک دم خوفزدہ ہو گئی اور قریب تھا کہ میں پلٹ کر واپس اوپر آ جاتی۔ اس نے مجھے آواز دے کر روک لیا اور کہنے لگی، ڈرو مت، میں ہوں، تم آرام سے یہاں پر آ سکتی ہو۔ اس عورت نے نرم دلی سے مجھے مخاطب کیا، میں جو خوفزدہ ہو چکی تھی لیکن اس کے نرم لہجے پر اس کی طرف بڑھ آئی، اور پھر اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا اور کہنے لگی کہ میں جنات کی ملکہ ہوں اور یہ حویلی میری ہے۔ جب تم لوگوں نے یہاں پر رہنے کی درخواست کی تھی تو میں نے ہی اپنے بچوں کو سمجھایا تھا اور انہیں واپس ان کی دنیا میں بھیج دیا تھا، لیکن میں یہ حویلی چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی۔ میری اس حویلی کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے اور میں کسی بھی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتی، اسی لیے میں یہیں پر رک گئی تھی۔ اب میں یہیں پر رہوں گی جب تک میری سانس ہے۔ میں اسی تہہ خانے میں ہوں۔ میں تم سے صرف ایک درخواست کرتی ہوں، یہاں پر آ کر کبھی کبھی صفائی کر جایا کرنا۔ ملکہ جنات کے سب کچھ بتانے پر میں بے حد حیران ہوئی اور آہستہ سے ہاں میں سر ہلا کر میں وہاں سے جلدی جلدی صفائی ختم کر کے اوپر آ گئی۔ اماں کو جب میں نے آ کر یہ سب کچھ بتایا تو اماں خود بھی خوفزدہ ہو گئی اور کہنے لگی، یہ نہ ہو کہ جنات کا اثر تیرے اوپر بھی ہو جائے، تو ابھی کنواری ہے اور کنواری لڑکیوں پر جنات بہت جلدی عاشق ہو جاتے ہیں۔ میں ایسا کروں گی کہ کل اس تہہ خانے کی صفائی میں کر دوں گی۔ اماں نے جب مجھے یہ کہا تو میں بھی مان گئی اور پھر وہاں کی صفائی کرنے کے لیے اگلے دن اماں چلی گئی، لیکن اس نے اماں کو پسند نہیں کیا اور انہیں واپس اوپر بھیج دیا۔ مجھے بلوایا اور پھر اب یہ میرا روز کا معمول بنتا جا رہا تھا، اور پھر اسی طرح میری تمہارے باپ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ چونکہ وہ میرا چچا زاد تھا اور اسی گھر میں رہتا تھا، اس لیے میں رخصت ہو کر کہیں نہیں گئی، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ اور پھر تم پیدا ہوئی۔ تمہارے پیدا ہونے پہ مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ کہیں تم بھی اس تہہ خانے کے راز تک نہ پہنچ جاؤ، لیکن آج تم نے جان لیا ہے تو اب میرے بعد یہ ذمہ داری تمہیں اٹھانی ہوگی۔ اماں نے مجھے ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو میں ہونکوں کی طرح منہ کھولے ہوئے سب کچھ سن رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ملکہ جنات ہوگی۔ وہ اتنی خوبصورت اور اتنی زبردست خاتون تھی کہ میں پہلی نظر میں ہی ان سے متاثر ہو گئی تھی، اور ان کے بارے میں حقیقت جان کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ تاہم میں نے اماں کے آگے سر ہلا دیا۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے یہ تاج سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ ہمارے بڑوں نے وہ حویلی بیچ دی تھی کیونکہ ملکہ جنات کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد وہ حویلی بیچ کر سب نے سوچا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے آشیانے بنا لیے جائیں۔ میں بھی وہاں سے شادی کر کے رخصت ہو کر اس گھر میں آ گئی، اور اب زندگی کے اتنے سال اسی گھر میں گزر گئے ہیں، لیکن وہ تاج مجھے بہت عزیز ہے۔ وہ تاج میرے لیے اتنی خیر و برکت کا باعث بنا تھا کہ اس کے بعد میری زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہیں آئی، اور جب بھی مجھے کوئی مشکل محسوس ہوتی ہے میں وہ تاج اپنے سر پر لے لیتی، اور یوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری ساری مشکلیں دور ہوتی جا رہی ہیں۔ خرم کی دادی کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر میں بے حد حیران ہوئی تھی، اور مجھے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آج کے دور میں بھی جنات اور ان سے منسلک کہانیوں پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں جو کچھ سن رہی تھی اور پھر خرم کی دادی جتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ یہ سب کچھ بیان کر رہی تھی، مجھے اس کے سچ ہونے پر کوئی شبہ نہیں تھا۔ خرم بھی یہ سب کچھ جان کر بہت حیران تھے۔ انہیں بھی جیسے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ دادی انہیں جنات کا قصہ سنا رہی ہیں، اور وہ تاج ملکہ جنات کا ہوگا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد دادی کہنے لگی، وہ تاج میں نے تمہاری بیٹی کو اس لیے دیا ہے کہ وہ اتنے برسوں کے بعد پیدا ہوئی ہے اور بہت ساری نظریں اس کے اوپر ہوں گی۔ میں نے اسے اسی لیے دیا ہے کہ وہ ہمیشہ محفوظ رہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ سب کچھ اچھا ہوتا رہے۔ اگر وہ جنزادی اس کے ساتھ کھیلنے آتی ہے تو وہ اسی ملکہ جنات کی پوتی ہے، وہ اسی لیے اس کے پاس کھیلنے آتی ہے۔ وہ کبھی کبھار ہی آتی ہے، وہ تنگ نہیں کرتی، تم اس کے بارے میں فکر مت کرو۔ وہ کبھی تمہاری بیٹی کو ستائے گی نہیں، نہ ہی اسے چوٹ پہنچائے گی۔ دادی نے مجھے یقین بھرے انداز میں کہتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا، اور میں نے بڑی مشکل سے ہاں میں سر ہلایا، لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا۔ میں اپنی بیٹی کے معاملے میں بہت زیادہ وہمی ہو چکی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کا کیا کروں۔ تاہم میں نے دادی سے کہا، دادی آپ وہ تاج واپس لے لیں، آپ اسے اپنے پاس رکھیں۔
وہ ملکہ جنات نے آپ کو دیا تھا، آپ کے لیے تحفہ ہے اور آپ کو بہت عزیز ہوگا۔ آپ اس تاج کو اپنے پاس رکھیں تاکہ اس کی خیر و برکت سے آپ صحت مند اور سلامت رہیں۔ میں نے دادی کے ہاتھ تھام کر انہیں کہا، لیکن دادی کہنے لگی، نہیں، اب وہ میں واپس نہیں لے سکتی۔ اب میں نے وہ اسے تحفے میں دے دیا ہے، اس لیے اب وہ اس کا ہوا اور وہ جسے چاہے دے سکتی ہے، لیکن اگر تمہیں اس تاج کے بارے میں کوئی وہم ہے تو مجھے بتا دو۔ دادی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بڑی مشکل سے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ میں دادی کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ میرے نفی میں سر ہلانے پر دادی نے میرا ماتھا چوم لیا اور کہنے لگی، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میں جانتی تھی کہ تم میری باتوں کا یقین کرو گی اور اس تاج کے بارے میں کوئی وہم نہیں پالو گی۔ میں دھیمے سے مسکرا دی، جبکہ خرم بھی خاموش سے تھے، اور پھر ہم دونوں واپس اپنے کمرے میں آئے تو ایک دوسرے کے پاس کہنے کے لیے جیسے کچھ باقی ہی نہیں بچا تھا۔ تاہم اپنی اپنی جگہ ہم دونوں کچھ نہ کچھ سوچ رہے تھے۔ جنت اس وقت بھی اس جنزادی کے ساتھ کھیل رہی تھی اور اس کے ساتھ ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے وہ سامنے بیٹھی ہو، جبکہ مجھے اور خرم کو وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اپنی اپنی جگہ پر ہم دونوں بے حد پریشان تھے، لیکن دادی کی خوشی کی خاطر ہم نے اس حقیقت کو قبول کر لیا۔ اور پھر میری جنت جب 18 سال کی ہوئی تو میں نے اس کی شادی کرنے کی سوچ لی، کیونکہ بچپن سے ہی میں اس کے بارے میں اتنی وہمی ہو چکی تھی کہ میں نے اب اس کی شادی کو دیر کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کیا۔ بہت سارے گھرانے اس کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے، کیونکہ جنت کے آ جانے کے بعد خرم کا کاروبار خوب چمکا تھا، اور پھر جس طرح ان کے کاروبار میں ترقی ہوئی تھی اور بے شمار نئے پروجیکٹ بھی لانچ ہوئے تھے، جس کی بدولت آج خرم کا شمار کروڑ پتی افراد میں ہوتا تھا۔ اتنا پیسہ آ جانے کے باوجود بھی ہم نے اپنے اندر کی عاجزی اور انکساری کو ختم نہیں کیا۔ میں آج بھی اپنے ساتھ منسلک لوگوں کا اسی طرح خیال رکھتی ہوں جس طرح پہلے رکھتی تھی، اور میری بیٹی جنت اس سے زیادہ ان کا خیال رکھتی ہے۔ وہ ہمیشہ غریبوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے، اور میں اس کی اس معاملے میں بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں اگر میں اسے منع کروں گی تو اسے برا لگے گا، اور وہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی۔ 18 سال کی ہونے کے بعد میں نے اس کے لیے ایک مناسب لڑکے کے ساتھ رشتہ طے کر دیا، جو ہمارے جیسے ہی لوگ تھے۔ ان کا بیٹا بھی میری بیٹی کی طرح ہی انسان دوست تھا۔ اس سارے عرصے میں خرم کی دادی تو کافی ضعیف ہو چکی تھی، لیکن خرم کی امی انتقال کر چکی تھی۔ انہیں اچانک ہی کینسر ہو گیا تھا، جس کا علاج ممکن نہ ہو سکا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ خرم کی دادی آج بھی ہمارے سر پر سلامت تھی۔ جنت کی شادی میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آج جنت کی رخصتی تھی تو دادی وہیں ہال میں موجود تھی کہ اچانک سامنے سے آنے والی ایک خاتون کو دیکھ کر وہ چونک اٹھی اور بڑی خوشی سے ان کی طرف بڑھی اور خوش دلی سے ان کا استقبال کرنے کے لیے کہنے لگی، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ کو یہاں پر دیکھ کر، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ آج یہاں آئیں گی۔ دادی نے خوش دلی سے انہیں کہا تو میں حیران ہوتی ہوئی آگے بڑھی اور دادی سے پوچھنے لگی، دادی کون ہے یہ؟ آپ نے تعارف نہیں کروایا؟ میں نے دادی سے پوچھا تو دادی ہنس دی اور کہنے لگی، ارے بیٹا تم نے پہچانا نہیں؟ یہ ماریا ہے، وہی ماریا جو ہماری جنت کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، دیکھو کتنی خوبصورت اور جوان ہو گئی ہے۔ دادی کے تعارف کروانے پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں ایک خوف بھری نظر ماریا کے اوپر ڈال کر رہ گئی، تاہم اس نے مجھے جنت کی شادی کی مبارکباد دی اور پھر وہ جنت کی طرف بڑھ گئی۔ جنت کو اس نے مبارکباد دی اور لکڑی کے بکسے میں محفوظ کوئی تحفہ اسے پکڑا دیا، جسے جنت نے بخوشی تھام لیا۔ میں حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک جن زادی میری بیٹی کی شادی میں موجود ہے۔ تاہم آج میں نے ماریا کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تھا، اور اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ واقعی ماریا کا وجود ہے اور اب وہ میری بیٹی کے ساتھ ساتھ ہی رہے گی۔ آج بھی میری بیٹی نے وہ تاج پہنا ہوا تھا، اور اس تاج کی بدولت اس کے چہرے پہ خوشیوں کی جو روشنی نظر آ رہی تھی وہ دور سے ہی میرا دل روشن کرنے کے لیے کافی تھی۔ آج ایک عرصے کے بعد میرا دل جنت کی طرف سے وہموں سے پاک ہوا تھا، اور میں جیسے مکمل طور پر مطمئن ہو گئی تھی۔ مجھے جیسے اب اطمینان ہو گیا تھا کہ میری جنت کو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے جب تک اس کی زندگی رکھی ہے وہ ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ میں مسکراتے ہوئے آنے والے مہمانوں کی طرف بڑھ گئی اور خوش دلی سے ان سے شادی کی مبارکباد وصول کرنے لگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں،
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔